الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کے متعلق خیال بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے یہاں ان کو رزق مل رہا ہے۔ 27 ذی الحج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کی سیرت بلکہ سیرت تابناک کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس کے ایمان لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا فرمائی، جس کے مسلمان ہو جانے سے اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی ہوئی اور وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، خوف اور ڈر محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ کعبے میں نماز پڑھنے لگے، جس کی حیبت اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ آج اس کے نام سے ایک عالم، ایک دنیا لرزہ بر اندام ہے۔ جی ہاں، میں آپ کے سامنے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین کی سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ عمر کہ جس کی شان و عظمت کے لیے حبیب کبریا حضور علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک کافی ہے کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ عمر جس کا روح انسانوں کے علاوہ شیاطین پر بھی تھا، اور عمر جس راستے سے گزر جاتا وہ راستہ شیطان چھوڑ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمر جس کی شجاعت اور دلیری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہجرت کا حکم آیا تو تمام صحابہ نے چھوڑ کے ہجرت کی، لیکن
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کرنے لگے تو کبھی میں جا کر طواف کیا، کبھی میں جا کر طواف کیا، وہاں اعلان کیا، یہ اعلان ہجرت ہو رہی ہے، اعلان کیا میں ہجرت کرنے لگا ہوں، جس نے اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو میرے پیچھے آ جائے اور مجھے روک لے، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ ان کا پیچھا کرتا اور انہیں روکنے کی کوشش کرتا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی رائے کو بارہا تائید کی اور مشیت الہی حاصل ہوئی، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ بدر کے اسیروں کے معاملے میں جن کی رائے کے موافق وحی آئی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی رائے کے مطابق آسمان سے وحی آئی ازواج مطہرات کے پردے کے متعلق فکر مند تھے، تو ازواج مطہرات کے پردے کے متعلق وحی نازل ہوگی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ پردے کے بارے میں احکام نازل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت دوارا یہ طے کر رہی تھی کہ بے پردگی کا ماحول ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھنے کے خلاف بات کی کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق عظیم کی بنا پر جب اس کا جنازہ پڑھا دیا تو آسمان سے وحی آ گئی، اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آج کے بعد اگر میں سے کوئی فوت ہو جائے کوئی اس کی نماز نہیں پڑھنی اور اس کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید اس بات کو بھی حاصل ہوئی، اور آج ہمارے سامنے قرآن مجید مدمن اور مرتبہ شکل میں جو موجود ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں مملکت اسلامیہ کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ پر محیط ہو کر رومن امپائر سے کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی انہی کا مرتب شدہ ہے، اور جو اتنا بڑا غلبہ اسلامی حکومت کو ملا جنگوں کے ذریعے ملا، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ملا، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا۔ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جن کا غلام حضرت مہیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلا شخص تھا جو غزوہ بدر میں شہید ہوا، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوہ بدر کے مقام پر اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو اپنے ہاتھوں سے باعث جہنم کیا۔ وہ عمر جس کی فتوحات لاکھوں مربع میل پر محیط ہیں، لاکھوں مربع میل فتوحات بھی ہیں، اور اس میں پھر ایک عام شہری بھی قتل نہیں ہوا، اتنا عرصہ حکومت کی ہے اور اتنے لاکھوں مربع میل پر حکومت ہے، لیکن ایک عام شہری بھی قتل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ عمر جو راتوں کو اٹھ کر اپنی رعایا کی خبرگیری کرتا تھا، وہ گشت کرتے تھے راتوں کو عوام کی اپنی رعایا کی خبر لینے کے لیے کہ وہ کس حال میں ہیں، میری عوام پر شان تو نہیں ہے، رات کو سونا نہیں، جا کر معلوم کرنا ہے۔ اس وقت میڈیا کا دور تو نہیں تھا، آج کل تو ہر بات پتہ چل جاتی ہے، ان کو معلوم کرنے کا یہ ذریعہ تھا کہ رات کے وقت اٹھتے گشت کرتے، گلی کوچوں بازاروں کا چکر لگاتے، کوئی مظلوم تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں راشن نہ ہو۔ پھر اس طرح کے میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کر کے عوام کی خبرگیری کی اور کس طرح کر کے ان کی دادرسی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بدن پر خلیفہ ہوتے ہوئے، وقت کا حکمران ہوتے ہوئے پیمند لگے ہوئے ہیں، 12 پیمند کرتے پر لگے ہوئے ہیں، سر پر پھٹا ہوا امامہ ہے،
پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں، اور اس کی حالت میں وہ کیسر و کسریٰ کے سفیروں سے ملتے ہیں اور وفود کو باریاب کرتے تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دبدبے سے بیت المقدس بغیر لڑائی اور بغیر جنگ کے فتح ہو گیا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیلوں کو عہدوں سے ہٹانا پڑا، معزول کرنا پڑا۔ تو جب ان کو معزول کیا تو کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی باتیں لوگ ضرب المثل کے طور پر کرتے ہیں کہ عمر نے یہ بات کہی ہے، عمر نے یہ بات کہی ہے، اور پھر جن کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کہتے کاش میں درخت ہوتا مجھے کوئی جانور کھا جاتا، یا کاش میں پرندہ ہوتا کہ اڑ کر زندگی گزار لیتا، پھر آخر میں مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی عمر ہیں جو مراد رسول ہیں، اور یہ وہی عمر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور یہ وہی عمر ہیں جن کو عشرہ مبشرہ میں خوشخبری دی گئی ہے۔ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ، 10 صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دنیا میں دی ہے، یہ جنتی صحابہ ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان 10 کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو خلفائے راشدین میں سے دوسرے نمبر پر ہیں، اور اس قدر جری اور اس قدر دلیر ہیں کہ ان کی طاقت اور جرأت اور دلیری کی آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اور پھر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہندوستان کی کیبنٹ کا پہلا اجلاس ہوا، جب ان کی حکومت بنی، ملک بنا، پہلا اجلاس ہوا، تو وہاں پر لال دہن نے یہ بات کہی کہ ہمیں وہ نظام دیکھنا پڑے گا اور لانا پڑے گا جو ابو بکر اور عمر کا نظام تھا۔ کافر متصر ہے اسلامی نظام سے اور ابو بکر اور عمر کے نظام سے، لیکن مسلمان گھومتے ہیں کہ اس نظام کی طرف جانے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ایسا نظام لائیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نظام ہے، جو اسلامی نظام ہے، جو قرآن و سنت کا نظام ہے، عدل و انصاف کا۔ اگر دیکھیں تقاضا کس طرح پورا ہوتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں، اور مال غنیمت سے جو چادریں آئی ہیں ان کے سب نے کپڑے بنوائے ہیں، کسی کا ایک جوڑا بھی بڑی مشکل سے بنا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فارس سے آئے ہیں، مقامی نہیں ہیں، کھڑے ہو کہا عمر بات میں کرنا، پہلے میں بتاؤ کہ یہ جو تم نے اتنا لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، جو شلوار پہنی ہوئی ہے، جو بڑا لباس پہنا ہوا ہے، یہ تمہیں کہاں سے نصیب ہو گیا؟ ایک چادر مال غنیمت کی ملی تھی، اتنا بڑا تو کرتا نہیں باندھ سکتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو، اس کو پکڑو اور گرفتار کر لو، یہ کون ہوتا ہے وقت کے حکمران کے سامنے بات کرنے والا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر دے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ چادریں، تجھے بھی چادر ملی تھی مال غنیمت کی، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے والد محترم کو دے دی، اور میری اور والد محترم کی چادر سے ان کا لباس بنا ہے۔ تو اس طرح کر کے جس نے شکایت کی، جس نے شکوہ کیا یا جس نے سوال کیا، اس کا جواب اس کو دے دیا گیا، اور انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے۔ ایک یہودی مسلمان کا مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کے پاس لے کر جاؤ، یہ حضور کی زندگی کا واقعہ ہے۔ تو جب وہ مقدمہ عمر رضی اللہ عنہ پاس لے کر آئے تو مسلمان مطمئن نہیں تھا حضور کے فیصلے سے، یہودی کے حق میں حضور نے فیصلہ دے دیا۔ یہودی نے کہا جی ادھر سے تو ہم ہوا ہے کہ مسلمان کہتا ہے کہ عمر فیصلہ کرے، عمر سے ہی فیصلہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر سیدھے اندر چلے گئے، تلوار لے آئے اور وہیں اس مسلمان کی گردن اڑا دی جو منافق مسلمان تھا، اور اس پہلے اس کو یہ بات کہی کہ جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اور وہ فیصلہ کیا۔ پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر نے تو یہ قتل کیا، تو قتل کا بدلہ قتل اسلام میں ہے، نہیں، کوئی اس کا خون کا بدلہ نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ توحید رسالت کا مرتکب ہوا تھا، اس کی گردن اس لیے اڑا دی گئی، اس کو فیصلہ نبی کا منظور نہیں تھا۔ پھر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جب پہاڑ پر چل رہے ہیں، اور پہاڑ پر چل رہے ہیں، تو جب وہ حرکت کرتا ہے
سرکتا ہے تو اس کو کوڑا سے زور سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین رک جا، حرکت نہ کر، کیا تجھ پر آج تک عمر نے انصاف نہیں کیا؟ کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، عدل کے تقاضے پورے کیے جائیں، صرف انسانوں پر ہی نہیں، جانوروں پر ہی نہیں، زمین پر بھی اس کا اثر اس کا ہوتا ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کر کے دریائے نیل کو جو خط لکھا، جو وہاں کے گورنر تھے انہوں نے شکایت کی تھی جہاں پر ہر سال لوگ ایک نوجوان لڑکی کو بنا سنگار کر کے دلہن بنا کر دریا میں اس کو جب رکھتے ہیں تو پانی دریا کا آنا شروع ہو جاتا ہے، ویسے پانی سوکھ جاتا ہے، ہر سال یہ کام ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا دریا کے نام، خط لکھا اور خط لکھ کر دیا، کہا کہ اس خط کو جا کر اس دریا میں ڈال دیں، جس میں اس کو سزا دینے کا کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہے تو اور بات، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر پانی اپنا جاری کر دے ورنہ عمر تجھے سزا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خط ڈالا، اس دن سے لے کر آج تک دریا نیل کا پانی خشک نہیں ہوا۔ یہ اللہ والے، یہ ہیں اولیاء کرام کہ جن کی یہ شان ہے۔ پھر عیسائیوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، مسلمان جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، راستے میں عیسائیوں نے نیچے پیسے بکھیر دیے، چھتوں کے اوپر عورتوں کو بناؤ سنگار کر کے بٹھا دیا کہ اوپر دیکھیں گے تو عورتیں، نیچے دیکھیں گے تو پیسے، آپ تو مسلمان پھنس جائیں گے۔ تو گورنر جو مصر کا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ کام ہو گیا ہے، ہم اس کا کیا حل کریں، اس کا کیا حل کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ساری فوج کو اکٹھا کر کے، سارے مجاہدین کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یا ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ایک آیت سنائی، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو قرآن اٹھا کر دیکھتا، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو دولت کی طرف دیکھتا، سیدھے چلے گئے۔ چند جو پیچھے رہ گئے، اوپر عورتوں نے آواز دی، او اللہ والو، نہ تم دولت کو دیکھتے ہو نہ تم ہمیں دیکھتے ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہا تم تو فرشتے ہو، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم بھی مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو عورتیں مسلمان ہوئی، بعد میں وہ ولیات کی زندگی گزار کرتی ہیں، وہ ولی بن گئی تھی بات، اتنی نیک اور پرہیزگار عورتیں ہو گئی۔ کیا ہوا؟ مسلمانوں کا جو شخص تھا، مسلمانوں کی جو سیرت تھی، مسلمانوں کا جو کردار تھا، اس سے وہ متاثر ہوئے تھے۔ اس لیے ایک بات کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے دار کے قرآن ہو کر۔ اور پھر اسی طرح کر کے توحید کا کمال دیکھیں، عمر کی توحید کا کیا کمال ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، بوسہ دینے سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، میں تجھے بوسہ نہ دیتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے تیر وار کر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ تو اس سے اس نے توحید کی کمال کا بتایا کہ توحید کیا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ حضور نے اسی لیے فرمایا کہ میرے پاس اگر نبی کوئی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے اس طرح کی بے شمار واقعات ہیں۔ رات کو گشت کے جو واقعات ہیں ان میں سے وہ واقعہ جو ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، رات کو گشت کر رہے ہیں، ماں بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی کو کہ دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے کہ خلیفہ کو پتہ چل جائے، ماں کہتی ہے خلیفہ کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے گھر ہوگا۔ بیٹے نے کہا کہ خلیفہ تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو موجود ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساری گفتگو بائیں سن رہے ہیں، تو ماں نے کہا کہ واقعی اللہ تو موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ساری گفتگو جو کر رہے ہیں، باہر خلیفہ سن رہے ہیں، رات کو گشت کے دوران یہ گفتگو سنی، صبح کے وقت اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے وہاں پہنچ گئے کہ مجھے اپنے بیٹے کا رشتہ چاہیے۔ وہ خدا خوف اور خدا سے ڈرنے والی بچی جو یہ کہہ رہی ہے کہ خلیفہ اگر موجود نہیں ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ پر اس کا اتنا یقین ہے کہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک رات کو گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، وہاں پر کھڑے ہو گئے، معلومات حاصل کی، پتہ چلا کہ بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اب یہ نہیں کیا کہ کوئی آرڈر جاری کر دے کہ بھائی یہاں پر کچھ بھیجو، خود گئے جا کر گودام سے غلے کی بوری اٹھائی، اپنے قدوں پر اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، ساتھ غلام ہے اسلم ساتھ ہے، وہ کہتا ہے مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، قیامت کے دن میں نے اپنے اعمال کا وزن اٹھانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو نے نہیں دینا۔ خود اٹھائی بوری اور خود اس کا چھوڑ کر آئے اور ان لوگوں کی
زیادہ رزق کی اور ان کی مدد کی جو غریب لوگ تھے۔ یہ ہے اسلامی نظام حکومت اور یہ ہے خلفائے راشدین کا دور اور یہ ہے مدینے کی اسلامی ریاست۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے رات کے گشت کے دوران ہی کہ ایک عورت ہے، اس کا خامد باہر کھڑا ہے، پریشان ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری بیوی جو ہے اس کو بچی ہونے والا ہے، زچگی ہونے والی ہے، تو میں پریشان ہوں۔ گھر گئے جا کر اپنی بیوی کو لے آئے، بیوی اپنی کو اندر بھیجا، بیوی نے دائی کے فرائض جان دیا۔ کس کی بیوی ہے؟ وقت کے حکمران کی بیوی ہے، لیکن انہوں نے کہا کر دائی بنی ہوئی ہے، عام شہری کے گھر میں آ کر وہ دائی بنی ہوئی ہے۔ اور پھر اس نے کچھ وقت کے بعد خبر دی کہ آپ کے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، پھر خوش ہوئے اور پھر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر واپس آ گئے۔ یہ وقت ہے اسلامی نظام حکومت اور یہ ہے اسلامی نظام حکومت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نظام جس سے آج کافر بھی متاثر ہیں، آج یورپ والے کہتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھی متاثر ہیں کہ وہ بچوں کا چھوٹی عمر میں وظیفہ لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے کس سے سیکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کر رہے ہیں، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، پتہ کیا معلوم ہوا کہ بچہ جو اس کو دودھ نہیں دے رہی، گھر والی والدہ اس کی دودھ نہیں اس کو پلا رہی، اس لیے کہ وظیفہ تاکہ اس کا لگ جائے۔ جب یہ بات معلوم ہوگی تو آرڈر جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ لگا دیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانا نہ چھوڑیں، لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانا نہ چھوڑ دیں، دودھ پلاتے رہیں، بچہ پیدا ہو اس کے لیے وظیفہ لگا دیا جائے۔ تو یہ اسلام کا نظام ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 27 ذی الحجہ میں یہاں پر حملہ کیا گیا، وار کیا گیا، بدھ کا دن تھا اور 23 ہجری تھی۔ مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے، نماز کے دوران ہی ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی نے زہر الخنجر سے آپ کے جسم پر 6 وار کی، تو 6 وار کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، ان کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں، خود بیہوش ہو گئے۔ جب بیہوش ہو گئے، پاس پڑے ہوئے ہیں، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو سبق دے رہے ہیں کہ کس طرح کر کے نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب اس نے بھاگنے کی کوشش کی، آج کل کسی میں نہیں تھی، آج کل تو ہر آدمی آسانی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، جڑ کر کھڑے نہیں ہوتے، جڑ کر مسلمان کھڑے ہوئے تھے، 13 مسلمانوں کو زخمی کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ پھر اس کو جانے کا راستہ پھر بھی نہیں ملا، اس نے پھر خودکشی کر لی اور وہ اس طرح کر کے خود بھی مار گیا۔ مسلمان 13 اس میں شہید اس میں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان نے نہیں یہ حملہ کیا، ورنہ مسلمان کی آخرت برباد ہو جاتی۔ اور جب آپ پر خشید الہی اور خوف الہی کی کیفیت طاری ہوئی تو اپنے بیٹے عبداللہ کی گود میں جو سر رکھا ہوا تھا، سر اٹھایا اور کہا کہ مجھے میرا سر نیچے زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ کی ذات مجھ پر رحم و کرم کا میرے ساتھ معاملہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیاں دیتے رہے، خوشخبریاں سناتے رہے کہ آپ کو یہ بھی خوشخبری ملی ہے، آپ کو جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ وہ اس بار بھی وہ پریشان ہی رہے اور یہی کہتے رہے کہ پتہ نہیں میرا معاملہ اللہ کے یہاں کیا ہوگا، افسوس کرتے رہے اور اس پر وہ اللہ کے یہاں گریہ ازاری کرتے رہے کہ میرا معاملہ کیا ہوگا۔ آج ہم مسلمان بہت کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور اس بار اس امید پر لگے ہوئے کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ وہ جو حضور کا ساتھی تھا، جو آج بھی حضور کا ساتھی ہے، جو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اس کو اتنی فکر تھی، اور بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اتنی فکر تھی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے۔ جب ان لوگوں کو اتنی فکر ہے آخرت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمارا آخرت میں کیا بنے گا، خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں، ہم کو تو خوشخبریاں نہیں ملی ہوئی، اس لیے ہم بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے بھی ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو اپنائیں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔